بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، یہ تیسری کتاب کا یہ دوسرا سبق ہے، تیسری جلد والیوم 3 کا دوسرا سبق۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں، اور یہ بات بلکہ اس سے پہلے یہ بات بتانی چاہیے کہ جملے کی قسمیں جانی تھی کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ وہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور ایک جملہ ہوتا ہے فعل سے شروع، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور انا اور لعل وغیرہ جو داخل ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں، اور جب جملہ اسمیہ سے پہلے انا لعل آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نام، مبتدا کا نام بدل جاتا ہے۔ مبتدا کو کہتے ہیں انا کا اسم اور خبر کو بولتے ہیں انا کی خبر۔ ایسے ہی اگر لعل آتا ہے تو اس وقت بھی اسی طرح کا کام ہوتا ہے، مبتدا کا نام ہو جاتا ہے لعل کا اسم اور خبر کا نام ہو جاتا ہے لعل کی خبر۔ آج کا جو سبق ہے الدرس الثانی، اس کو ہم نے کل بھی پڑھا تھا اور آج ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بھی بات وہی ہے، جملہ اسمیہ کے تعلق سے ہے۔ جملہ اسمیہ کے اوپر لیسا کس طرح داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ پوائنٹس ٹو ریممبر جو ہے اس پر ایک نظر ہو جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ از ناٹ، نہیں ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے البیت جدید، گھر نیا ہے، اس کے اوپر جب لیسا آئے گا تو جملہ پورا ہو جائے گا لیس البیت بجدید، کہ گھر نیا نہیں ہے۔ لیسا جب جملہ اسمیہ پر داخل کرتے ہیں تو ایک طریقہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ خبر کے ساتھ حرف جر بھی لاتے ہیں، یعنی خبر سے پہلے حرف جر لے آتے ہیں اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو کر آتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لیس البیت بجدید۔ ترجمہ کیا ہے؟ the house is not new، گھر نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نمبر جو لکھا ہوا ہے، ایک نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ ایڈیشنل بات بتائی گئی ہے، اس کو حاشیہ بولتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بھی حاشیہ بولا جاتا ہے، یعنی سائڈ کے اندر جو ایڈیشنل بات لکھی جاتی ہے اس کے لیے۔ دیکھیے ایک نمبر پہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے، وی کین آلسو سے لیس البیت جدیدن، ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ گھر لیس البیت جدیدن بغیر با کے۔ ہیئر دا خبر ہیز نو بی، اس سے پہلے یہاں پر اگر یہ جملہ بنائیں گے تو اس میں خبر کے ساتھ میں با نہیں ہے، اینڈ اٹ از منصوب، خبر کو منصوب بنایا گیا ہے، اسی لیے اس کے اوپر زبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ You will learn this later انشاءاللہ، اور یہ چیز ہم بعد میں انشاءاللہ اور زیادہ صحیح سے سیکھیں گے کہ لیسا کی خبر کو بغیر با کے کس طرح لایا جاتا ہے۔ ابھی آج کے لیسن میں لیسا کی جو خبر ہے اس کو لایا جا رہا ہے با کے ساتھ، تو ہر سینٹنس کو اسی طرح جانیں گے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ لیسا جو ہوتا ہے، جو حرف ہے لیسا، اس کی بھی یہ فعل ماضی کی طرح گردان ہوتی ہے، جیسے لیسا، اور اگر اس کے آگے الف بڑھا دیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا لیسا، اور جب لیسو واو جوڑ دیں گے تو لیسو، لیست، لیستا، لسنا، اور لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا، یہ پوری گردان ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب مبتدا جب ضمیر بن کر آتا ہے، جیسے ابھی آگے مثال آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے اندر ضمیر الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گردان کے صیغے کے حساب سے ہی لیسا کو لا کر اسی کے اندر مبتدا کو، یا یہ کہیے کہ لیسا کے اسم کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کو ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم پہلے آپ یہ مثالیں دیکھ لیجئے کہ اگر لیسا کا اسم جو ہے وہ مؤنث ہے تو لیسا بھی مؤنث آئے گا، جیسے
زینب مریضۃ، زینب بیمار ہے. اگر عربی کے اندر بولنا ہے تو لیسا نہیں لائیں گے، اس سے پہلے لائیں گے لیست. لیست زینب بمریضۃ، زینب بیمار نہیں ہے. السیارۃ قدیمۃ، کار پرانی ہے. تو کار کیونکہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے لیسا نہیں بلکہ کیا لائیں گے، لیست، ہے نا. لیست السیارۃ بقدیمۃ. ایک مزید جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ساکن کو جب کسی حرف سے جوڑا جاتا ہے تو ساکن بدل جاتا ہے زیر سے. اگر ہم اس کو پڑھیں لیست السیارۃ بقدیمۃ تب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اور عام طور سے یہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب ساکن کو جوڑا جاتا ہے آگے والے حرف سے تو ساکن کسرے میں بدل جاتا ہے، زیر میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات یہیں پر بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جی اب دیکھیے میں بات کر رہا تھا کہ جب مبتدا جو ہو ضمیر ہو اور خبر جو ہو وہ اسمی ہو. اچھا مبتدا و خبر دونوں اسمی ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اب دیکھیے یہاں پر مبتدا اور خبر کی ایک مثال اور ہے کہ یہاں پر انا مدرس، یہاں پر مبتدا اسم نہیں ہے، یہاں پر مبتدا کیا ہے، پروناؤن ہے، یعنی انا ضمیر ہے. تو ضمیر انا مدرس کیا مطلب ہوگا، میں ٹیچر ہوں، آئی ایم اے ٹیچر. ٹھیک ہے. جب بولنا ہو عربی میں کہ میں ٹیچر نہیں ہوں تو اس میں الگ سے انا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لست بمدرس یہ بول دینا کافی ہے. یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ تھا نا جو 13ویں نمبر پر آتا ہے لیسا کی گردان میں، جب وہ لے آئیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا. لست بمدرس میں ٹیچر نہیں ہوں، یہ کافی ہو جائے گا. اچھا اگر انا بڑھا دیں تو کیا سینٹنس غلط ہو جائے گا؟ نہیں، سینٹنس غلط نہیں ہوگا. اگر ہم یہاں پر یہ بولتے ہیں انا لست بمدرس تب بھی چل جائے گا، جملے کے اندر اور وزن پیدا ہو جائے گا. اسی طرح ایک مثال اور دیکھیے، انا من الہندی میں انڈیا سے ہوں. ٹھیک ہے. انا من الہندی میں انڈیا سے ہوں. اگر اس کا نیگیٹو بنانا ہے منفی، کیونکہ لیسا نیگیٹو بنانے کے لیے ہی آتا ہے، منفی بنانے کے لیے، تو اب کیا کریں گے، انا کی جگہ پر لیا ہے لستو، میں نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں، من الہندی انڈیا سے، میں انڈیا سے نہیں ہوں. ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جب حرف جر خبر کے اندر پہلے سے موجود ہو تو با وہاں پر نہیں بڑھایا جاتا. جیسے دیکھیے یہاں پر انا من الہند، من یہ خود حرف جر ہے تو اس لیے کیا ہوا، یہاں پر حرف جر من سے پہلے نہیں لائے، لست من الہند بول دیا، لست بمن الہند نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک طریقہ مبتدا خبر کا یہ بھی ہوتا ہے جو ہم نے اس سے پہلے والی کتابوں میں پڑھا تھا. اگر بولنا ہو میرے بھائی میرے کچھ بھائی ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے لی اخوتن، میرے کچھ بھائی ہیں، تو یہاں پر لی یہ مبتدا ہے اور اخوتن یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو we have seen in books 1 and 2 that if the mubtada is indefinite and the khabar is a prepositional clause, the mubtada comes after the khabar. I have brother with Laysa. ہاں اب ایک بات یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ خبر کے بعد میں آ جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر لی اخوتن تو اصل میں یہ بولا ہے کہ میرے بھائی، آئی ہیو بردر، میرے پاس بھائی ہیں یعنی میرے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. جب لیسا کے ساتھ میں آئے گا تو یہاں پر کیا ہوگا،
خبر بعد میں آ جائے گی. لیسا یہ اخوہ جو بنے گا یہ لیسا کی، ارے غلط بتا دیا میں نے، اخوہ جو بنے گا یہ لیسا کا اسم بنے گا، اور لی جو بنے گا یہ لیسا کی خبر بنے گی. یہاں پر بس اتنی بات ہوئی ہے کہ خبر کو پہلے لے آئے ہیں اور اخوہ کو اور مبتدا کو، یا یہ کہیے لیسا کے اسم کو بعد میں لے آئے ہیں. لیسا لی اخوتن اصل میں یہ ہے لیسا اخوتن لی، میرے بھائی نہیں ہیں. بلکہ یہ بات یہاں پر بھی آتی ہے، یہ جو ہے یہاں پر بھی ترکیب تھوڑی الٹی ہے. وہ یہ کہ اخوتن لی ہے اصل میں یہ کہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو اخوہ جو ہے اصل مبتدا ہے، لی یہ خبر ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی ہے. I have no brothers. Here اخوتن is اسم لیسا، دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہاں پر جو ہے اس سینٹنس میں اخوتن یہ لیسا کا اسم ہے اور لی یہ لیسا کی خبر ہے. بس یہ ایک بات بتا دی انہوں نے تاکہ ذہن میں رہے. ہاں اسی لیے جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں لیسن نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ انا کا عمل کیا ہوتا ہے. انا یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، یعنی حالت نصبی کے اندر بنا دیتا ہے، اور خبر کو حالت رفعی کے اندر. یہ بتایا تھا نا، حالت رفع کے اندر یہ خبر کو بنا دیتا ہے اور حالت نصب کے اندر اپنے اسم کو بنا دیتا ہے. اب اگر وہ لیسن سنا ہوگا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، ورنہ نہیں سمجھ میں آیا. جی ہے نا. جی انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور نصب دیتا ہے، اور یہ خبر کو رفع کر دیتا ہے، حالت رفعی میں کر دیتا ہے نا. تو یہاں پر جب لی اخوتن سے پہلے اگر انا لائیں گے تو کیونکہ اس کے اندر جو اسم ہے وہ بعد میں آ گیا ہے، اس لیے اس میں پڑھیں گے کس طرح، ان لی اخوتن، میرے یہ بے شک میرے بھائی ہیں. ہیئر اخوہ از منصوب بیکاز اٹ از اسم انا اینڈ لی از خبر انا. ٹھیک ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے، جب بھی لکھتے ہیں نا سن آف عربی کے اندر، تو اصل عربی کے اندر ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، لیکن جب بیٹے اور باپ کا نام ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس وقت میں ابن کا الف یہ گڑ جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے بلال بن حامد، بلال سن آف حامد، بلال سن آف حامد. ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں. ہاں. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بلال ہے یہ ہے موصوف اور ابن ہے صفت. اصل تو یہ ہے بلال ابن، کہ بلال بیٹا ہے. ٹھیک ہے، بلال ابن. لیکن یہاں پر کیا ہوا، اس کو مضاف بنا دیا ہے. کس کو؟ بلال کو. ہاں، بلال کو. بلال موصوف ہے اور ابن صفت ہے، اور حامدن، اور پھر یہ دونوں موصوف صفت مل کر مضاف بن گئے ہیں، اور حامد یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی تو ان کے اوپر تنوین نہیں لائے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں. ہاں. الحمدللہ. بلال ابن حامد، بلال حامد کا بیٹا. من الاخ، من الاخ کا مطلب ہے ہو از دا برادر، بھائی کون ہے، کون بھائی. اٹ از دا پولائٹ وے آف آسکنگ اے اسٹرینجر ہو ہی از. اگر کوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا کسی کا فون آیا تو ہم فون کے اوپر فون اٹھانے کے بعد اور پولائٹ وے میں، ایک نرم انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے سے پیش آتے ہوئے یہ بول سکتے ہیں کہ کون بھائی. تو اس کے لیے عربی میں بولتے ہیں من الاخ. ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے.
تو انشاءاللہ یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کچھ میننگس ہیں۔ نہرن یعنی ریور، ندی، برقیتن یعنی ٹیلی گرام، تار، مصرف بولتے ہیں بینک کو، مکتب البرید بولتے ہیں پوسٹ آفس کو، لقاء یعنی میٹنگ، ٹھیک ہے۔ انا مسرور بلقائک، انس بہت زیادہ میٹنگ میں رہتے ہیں، تو اب انس کو چاہیے کہ میٹنگ کا جو ورڈ ہے اس کو چھوڑ کر لقاء کا ورڈ بولیں، ٹھیک ہے، لقاء۔ انا مسرور بلقائک، آئی ایم ہیپی ٹو میٹ یو، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ گڈ جید، پاکٹ جیبن، جیب تو اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں جی، جیب کا مطلب جیب، جیب اصل میں عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر جو باتیں ہیں، عربی کی عبارت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ میں سے کوئی پڑھے تو پڑھیے یہاں سے۔ رضوان بھائی اور انس بھی پڑھیں، ہشام تو رضوان بھی بن جائے، بلال انس بھی بن جائے۔ ہاں ہاں کوئی بھی بن جائیے، جلدی سے پڑھیے لیکن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بھائی کا مائک نہیں کھلا ہے۔ جی مولوی صاحب۔ پڑھیے بھائی۔ بلال بھائی، اس کو مجھے پڑھنا ہے کیا مولوی صاحب؟ ہاں پڑھیے پڑھیے۔ حسام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے وعلیکم السلام بلال، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال کیف حالک؟ رضوان میں، ہاں۔ کیف حالک یا عاصم؟ یا من اخی، الأخ، یا اخی، دیکھ کر پڑھیے، یا اندازے سے اخی، نہیں۔ میں تھوڑا چھوٹا اکثر دیکھتے میں دقت ہوتا ہے۔ چھوٹا اکثر دکھ رہا ہے آپ کو؟ اب تو من زوم کر دیا میں نے خوب۔ منی اک، منی اخی، منی اخو۔ چلیے میں ہی پڑھتا ہوں پھر، اب چلو میں پڑھ لیتا ہوں صاحب۔ پڑھیے تو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی من الاخو، کیسے حال ہے میرے بھائی، کون ہو میرے بھائی آپ؟ ہشام، بھائی کیسے ہو، کون ہاں یہ ہے نا؟ جی 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 جی۔ کیف حالک یا اخی، بھائی کیسے ہو، من الاخو، آپ کون ہیں بھائی؟ ہشام، انا مدرس جدید بالجامعتی، میں نیا یعنی ٹیچر یہاں ہوں۔ پر دیکھیے ہشام نے سلام کیا اور بلال نے سلام کا جواب دیا، اور بلال نے سب سے پہلے ان کا حال چال پوچھا، بھائی کیسے ہیں آپ، کون ہیں، اس کے بعد میں پوچھا کون ہیں آپ۔ اس میں بولا من انتا نہیں بولا، من انتا ایک تو ہو جاتا ہے سخت لہجہ کہ آپ کون ہیں، ہے نا، بول سکتے ہیں وہ بھی، لیکن ایک اور زیادہ تھوڑا پولائٹ وے کے اندر زیادہ صحیح ہے من الاخ، کون بھائی، ٹھیک ہے، اس طرح بولتے ہیں، یعنی آپ کون ہیں۔ ہشام کہہ رہا ہے انا مدرس جدید بالجامعہ، میں ایک نیا ٹیچر ہوں جامعہ میں، یونیورسٹی میں، اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے، انا من الولایات المتحدہ، میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں، ولایات مطلب اسٹیٹس اور متحدہ مطلب یونائٹڈ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو عرب امارات بولتے ہیں نا، متحدہ عرب امارات، اور انگلش میں بولتے ہیں یونائٹڈ عرب امارات، ہے نا، یو اے ای، تو اور یہ امریکہ کو بولا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو شارٹ کٹ میں بولتے ہیں یو ایس، الولایات المتحدہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ہشام نے بولا کہ انا من الولایات المتحدہ، میں یو ایس سے ہوں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس سے، امریکہ سے۔ بلال کہنے لگے کہ اہلا و سہلا و مرحبا بک یا اخی، بھائی ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا کا مطلب ویلکم، آپ کا سواگت ہے نا، انا مسرور بلقائک، آپ سے مل کر خوشی ہوئی یا میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، انا زمیلک، میں آپ کا ساتھی ہوں، مطلب یہ بھی پڑھانے والے ہی ہوں گے،
ٹھیک ہے. اسمی بلال ابن حامد، میرا نام بلال ابن حامد ہے. امین واشنگٹن انت یا ہشام، اب بلال پوچھ رہا ہے ہشام کیا آپ واشنگٹن سے ہیں؟ واشنگٹن یہ شہر ہے نا امریکہ کا، وہاں. ہشام کہنے لگا لا انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، نیو یارک سے ہوں. نیو یارک، یہ نیو یارک بھی ایک شہر ہے امریکہ کا. بلال کہنے لگا امسلم ابو کا یا ہاشم، کیا آپ کے ابا، آپ کے والد مسلم ہیں ہاشم؟ ہشام کہنے لگا لا ہوا لیس بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیے آج جو سیکھا ہے سبق میں وہ یہ سیکھا تھا لیسا کا استعمال. جب ابا کے تعلق سے بات ہوئی تو ہوا لیسا بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. ہوا بھی لا سکتے ہیں، میں نے بتایا تھا. انا بھی لا سکتے ہیں، جب لستو آئے گا تو لستو سے پہلے انا. یہاں پر لیسا آیا ہے تو اس سے پہلے ہوا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بلال کہنے لگا وَأُمُّكَ مسلمۃ ہی، اور آپ کی والدہ، آپ کی امی، کیا وہ مسلمان خاتون ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام کہنے لگا لا نہیں، ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اب جب امی کے تعلق سے بات آئی تو ہی لائے اور لیست لائے، ہے نا جی. ٹھیک ہے آگے چلیے. بلال کہنے لگا الکا ابناء یا ہشام، ہشام تمہارے بیٹے ہیں؟ تو ہشام کہنے لگا نعم ہاں، لی ستۃ ابناء، میرے 6 بیٹے ہیں. بلال اطلاب ہم، کیا وہ سب اسٹوڈینٹس ہیں؟ اب اس میں دیکھیے یہاں پہ اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اصل بات ہے اہم طلابن، لیکن جب سوال کرتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خبر کو پہلے لے آئے اور مبتدا کو بعد میں لے آئے. ٹھیک ہے نا. کیا وہ سب، اسی طرح اوپر بھی پوچھا تھا جیسے امسلم ابوک، ہے نا، ابو کا مسلم، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوال کر رہے ہوں تو خبر کو پہلے لا کر اور مبتدا کو بعد میں لا کر سوال کیا جائے. ٹھیک ہے. لا ہم لیسوا بطلاب، نہیں وہ سب اسٹوڈینٹس نہیں ہیں. ان بعضهم تجار، ان میں سے کچھ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں. وبعضهم مہندسون، اور کچھ انجینئرس ہیں. بلال کہنے لگا الک بناتن، کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ ہشام نے جواب دیا نعم جی ہاں، لی 5 بناتن، میری 5 بیٹیاں ہیں. اب بلال کہنے لگا متزوجات ہن، کیا وہ سب شادی شدہ ہیں؟ متزوجن بولتے ہیں شادی شدہ کو، اور متزوجتن یہ لڑکی کے لیے آتا ہے، یعنی شادی شدہ لڑکی متزوج، اور اس کی جمع ہے یہاں پر متزوجات. کیا وہ سب شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں؟ ہشام کہنے لگا لا نہیں، ہن لسنا، دیکھیے یہاں پر آ گیا لسنا، وہ سب نہیں ہیں بمتزوجاتن، وہ شادی شدہ نہیں ہیں. انہن صغار، وہ کیا ہیں، چھوٹی ہیں. بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیہ وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطہ، ان میں سے کچھ ایلیمنٹری اسکول، ایلیمنٹری اسکول جانتے ہیں نا جی، ابتدائی پرائمری اسکول بھی بولتے ہیں اس کو. ان میں سے کچھ پرائمری اسکول میں ہے اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہے. متوسطہ بولتے ہیں مڈل اسکول، مڈل کو، اور مدرسہ اسکول. بلال کہنے لگا الکا اخوتن، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام کہنے لگا لا نہیں، لیس لی اخوتن، میرے بھائی نہیں ہیں. ان لی 3 اخوات، یقیناً بے شک میری 3 بہنیں ہیں. بلال امسلمات ہن، کیا وہ سب مسلمات ہیں، مسلمان ہیں؟ ہشام کہنے لگا نعم جی ہاں، ہن مسلمات، وہ سب مسلمان ہیں. والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی، سب کو سمجھ میں آیا ہے؟ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ. تو اس کو دیکھ لیجئے گا، تمارین جو ہے اس کی وہ ضرور کر کے لائیے گا. آپ سب جتنی ہو سکیں آپ تمارین کر کے لائیے گا، اس سے پریکٹس ہو جائے گی تمارین سے، ہے نا جی.